نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا من الناس، اور لوگوں میں سے منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں تھے، منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ الناس استعمال ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی عامت الناس میں سے، ہر دور کے لوگوں میں سے. من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں. وما ہم بمومنین، اللہ تعالی ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کے ایمان کو اپروو نہیں کرتا، ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، ان کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا، ان کی اس بات کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کرنا ہے. اسی لیے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اپنا مقصد حل کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا. یخادعون کے مفہوم میں کیا آتا ہے، یا یخادعون کا معنی کیا ہے؟ اصل بات ظاہر نہ کرنا. تو مراد کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے. ان کے دل اور زبان میں فرق ہے، تو اسی فرق کا نام کیا ہے؟ دھوکہ دہی. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہوتے کوئی نہیں. وما ہم بمومنین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اصل حقیقت چھپا کے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو. ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتا. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. شعور کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا؟ کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا. تو وہ اپنے اس عمل یا اپنے اس کام کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، تیسری طرف وہ خود ہیں. تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے. اور جو شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو شخص اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور یہ انتہا درجے کی ناسمجھی کہ کسی شخص کو اپنے آپ ہی کی خبر نہ ہو، جس کو اپنے معاملے یا اپنے کام کی حقیقت ہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ وہ خود کو بھی نہ پہچانتا ہو، اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتا چلتا، جس کو اپنا ہی علم نہ ہو، جس کو سیلف اویئرنس ہی نہ ہو، جس کو اپنی ذات ہی کی خبر نہ ہو. وہ رب کو کیا پہچانے گا، وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ یعنی کیوں نہیں سمجھ ان کو
کیوں نہیں جانتے وہ خود کو؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے اور دل بیمار ہے، تو اس لیے سمجھ سے خالی ہیں وہ لوگ. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری، شک و شبہ کی بیماری. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی وہ ایک کشمکش میں ہے، ایک بے چینی کا شکار ہے. سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں، ایک مسلسل ٹارچر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ظاہری دنیا کی چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں. اور پھر آخرت میں تو دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب ہے ہی. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. سب سے زیادہ جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ اس گروہ کو ہوگی. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کون سا جھوٹ؟ کہ ان کے دل میں کچھ تھا اور ان کی زبان پر کچھ اور تھا. جو وہ کہتے تھے وہ اصل میں ان کے اندر ہوتا نہیں تھا، خالی خولی دعویٰ ہوتا تھا ان کا. تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس انسان کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہو، حقیقت پر بیس نہ ہو، گمان پر ہو، شک و شبہ پر ہو، یعنی خلاف حقیقت بات پر وہ بنیاد رکھے ہوئے ہو، ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے انہیں روکا گیا وہ کیا تھا؟ لا تفسدوا، فساد نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو زمین میں، مت بگاڑ پیدا کرو. قالوا، تو وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے بہت خیر خواہ ہیں، ہم تو ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ پھر ان کی بات میں تضاد دیکھیے. کر وہ فساد رہے ہیں، نام انہوں نے اس کو اصلاح کا دیا ہوا ہے. سیلف ڈسپشن کا شکار ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل بات تک پہنچنے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے. وہ صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی ہر بات حقیقت کے خلاف ہے. الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، سب کو متنبہ کیا جا رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے، سن لو، خبردار. انہم، بے شک ایسے ہی لوگ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے، وہی اصل سبب ہیں کس کا؟ فساد کا. انہی کی حرکتوں سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے. انہم ہم المفسدون، بے شک وہ وہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ شعور کی کمی ہے، بے شعور لوگ ہیں. دوسری بات جس کا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ سچا ایمان لے آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے سب لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام مراد ہیں یہاں. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما، جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف لوگ. کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں، کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ ان کے خیال میں سچے اہل ایمان بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ ایمان کی خاطر ہر چیز کی قربانی پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں. وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنا ایمان چھپاتے نہیں.
الا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں ان کو بھی جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جو یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، کہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. ایسے لوگ انتہائی ناسمجھ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی یہ حرکت بے وقوفی پر مبنی ہے. اب ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے. یعنی نفاق ویسے تو دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن عمل سے بھی ظاہر ہو جاتی. وہ کیسے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ایمان والوں میں بیٹھ کر ایمان والے بن جاتے ہیں بظاہر، ویسے ہی حال حلیہ بنا لیں گے، ویسے ہی باتیں کریں گے، ان کو خوش کریں گے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں، اپنے لیڈرز، اپنے جیسوں کی طرف ہوتے ہیں اور وہاں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ان کے بیچ میں، قالو کہتے ہیں انا معکم، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تم سے بلانگ کرتے ہیں. وہ جو ان کے پاس ہم گئے تھے تو وہ کس لیے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. وہ ہم اوپر اوپر سے ان کو خوش کر رہے تھے، اندر سے بات کچھ اور تھی. تو مستہزئون کیسا مذاق ہوتا ہے؟ دل دل میں مذاق کرنا، خلاف عقل کسی چیز کو دیکھ کر مذاق اڑانا. کہ ان کو اہل ایمان کی قربانیاں خلاف عقل نظر آتی کہ یہ کیا حماقت ہے کہ دین کی خاطر گھر بھی چھوڑ دو، بچے بھی چھوڑ دو، جاب بھی چھوڑ دو، مال و دولت کی بھی قربانی کرو. یہ تو سمجھ آنے والی باتیں نہیں. تو وہ ان کے اس طرز عمل پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سامنے کچھ نہیں کہتے. ان کو اپنی مجلسوں میں تنہائی میں بیٹھ کر خوب ٹھٹھے اڑاتے ہیں مخلص مومنوں کی، اور ان کے سامنے مسکین بن کر، بڑے بظاہر خوش اخلاق بن کر ان کی خوب خوش آمد کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور اندر سے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ منافق اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں جس کے دو رخ ہوں، دو رخا انسان، ڈبل فیس، جس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں، ایک جگہ ایک طرح اور دوسری طرف دوسری طرح. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ ان کے انجام کو تو وہ جانتا ہے، ان کی اصل حقیقت تو اس کو پتا ہے کہ جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ عقل مند ہیں، اور یہ خود کس قدر حماقت کو ثبوت دے رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اگر اللہ ان کی حقیقت جانتا تو پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور کر لیں. یا مہون، اس ڈھیل کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اور بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. عمہن جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمیون، آنکھوں کا اندھا ہونا. بہت سے لوگ جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں سے خوب دیکھتے ہیں، ظاہر کی چیزیں خوب ان کو نظر آتی ہیں، لیکن دلوں کے اندھے ہوتے ہیں. تو یا مہون، دل کا اندھا پن، وہی جو اوپر کیفیت بیان ہوئی. ان کو شعور نہیں، ان کو سمجھ نہیں، ان کے اندر بصیرت نہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے ہوئے ہے، ڈھیل دیے ہوئے ہے، بہکنے میں چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں غلط رستے کی طرف، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی، جنہوں نے گمراہی کا سودا کر لیا، جنہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا. جیسے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے، فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے تو ان کو راستہ دکھایا تھا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى،
انہوں نے اندھا بننے کو ترجیح دی ہدایت یافتہ بننے پر. ہدایت پر انہوں نے اندھے رہنے کو ترجیح دی. آنکھیں بند کر کے بے شعور، بے علم، ناسمجھ بن کے رہنا پسند کیا، ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا. تو ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی. فما ربحت تجارتہم، تو انہوں نے یہ جو سودا کیا ہے، یہ جو خرید و فروخت کی ہے، یہ ان کو فائدہ نہ دے گی. انہوں نے کسی نفع بخش تجارت میں حصہ نہیں لیا. اگر انہوں نے کوئی تجارت کرنی ہی تھی تو فائدہ مند تجارت کرتے. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے ہیں بھی نہیں، کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہوتی، جس کو ہدایت کی طلب ہوتی. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پر غور کرتے ہیں اور ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ان آیات میں جو منافقت کی بنیادی وجہ ہے یا منافقت کی جو اہم ترین پہچان ہے یا منافقانہ طرز عمل ہے، اس کی کیا خاص چیز آپ نے دیکھی یا آپ کو سمجھ میں آئی کہ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، قول و فعل کا تضاد رکھنے والا، ظاہر و باطن الگ الگ، ڈبل فیس، دو کشتیوں میں سوار، دو رخا. پہلی آیت میں آپ دیکھیں، اب دوبارہ آیات کو دیکھیے. پہلی آیت میں قول اور فعل کا فرق بتایا گیا کہ ان کا قول یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن ہے نہیں. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ عمل تصدیق نہیں کرتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. مومن کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، عمل اس کے خلاف ہے. دوسری آیت میں ان کی جو صفت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ باز ہیں. ٹھیک ہے، فریب دینے والے، دھوکہ باز. اور دوسری بات کون سی پتہ چلتی ہے اسی آیت میں؟ منافقین کی کن نشانیوں کا، کن صفات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. ایک تو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تیسری آیت، منافقت ظاہر سے زیادہ باطن سے تعلق رکھتی ہے. پھر اگین دل ہی کی بات ہو رہی، دل بیمار، یعنی اب ہم منافق کو کیا کہیں گے؟ بیمار دل والے، بیمار دل. اور دوسری بات اس آیت سے کیا پتہ چل رہی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، جھوٹے. تو گویا قول و فعل کے تضاد رکھنے والے، دھوکہ باز، بے شعور، بیمار دل، جھوٹے. اگلی آیت، اس میں فساد کرنے والے، فسادی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اصلاح کے نام پر فساد کرنے والے. یہاں بھی دھوکہ ہے. پھر یعنی اتنے خوبصورت نعرے لگاتے ہیں، اتنے خوبصورت سلوگنز ہیں، بظاہر اتنی خوبصورت اٹریکٹیو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے دھوکہ، اس کے پیچھے مقصود کچھ اور. پھر اگین مفسدون کہہ کے اگلی آیت میں بھی ان کا بے شعور ہونا بتایا گیا کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ شعور سے خالی، ان کا شعور ہی نہیں جاگا، ان کا ضمیر ہی نہیں جاگا. بے ضمیر لوگ، بے شعور لوگ. اگلی آیت میں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ بے وقوف لوگ، بے وقوف. اور ایک اور بات بھی ان کے بارے میں کہی گئی آخر میں، علم سے خالی، لا علم. اگلی آیت میں کیا کہا گیا ان کے بارے میں؟ مستہزئون. ان بٹوین لائنز بھی ایک بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطین قالوا انا معکم. ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والے. ابن الوقت. ابن الوقت کون ہوتا ہے؟ وقت کا بیٹا. کیا مراد ہے؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. وہ جو ایک محاورہ نا انگریزی کا،
جو رومنز کے بارے میں ہے کہ یعنی روم میں وہی کرو جو رومنز کرتے ہیں، جہاں جاؤ ویسے ہی بن جاؤ، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جیسا ماحول ہو ویسی ہی باتیں کرو، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش. یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے نا. ایمان والوں کے پاس آ کے ان کی مرضی کی باتیں کر کے ان کو خوش کرتے، اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی خوش رکھتے ہیں. ہر ایک کو خوش رکھنے والے. اور آیت کے آخر میں کیا بتایا؟ مستہزئون، مذاق اڑانے والے. پھر فرق وہی ہے نا، دل میں مذاق کرنے والے. یعنی ایک ہوتا ہے نا ظاہر مذاق، تو مستہزئون میں کیا خاص لفظ ہے؟ دل ہی دل میں مذاق اڑانے والے. پھر اندر کچھ باہر کچھ، دوبارہ وہی خصوصیت آ رہی ہے. اللہ یستہزئ بہم، اگلی آیت میں ان کی ایک پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک اور غلط فہمی کا شکار ہیں وہ، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ اس مہلت کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں. تو نتیجتاً کیا ہے؟ یا مہون، بے بصیرت یا گمراہی میں رہنا پسند کرنے والے. اگلی آیت میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے، اور سب سے آخر میں ہدایت سے دور. ہدایت سے دور. اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما کانوا مہتدین. جن کی یہ صفات ہوں گی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. کیا کیا چیزیں منافقت میں آتی؟ اب سیلف انالیسس کیجئے، سیلف اسیسمنٹ کیجئے، اپنی لسٹ اپنے سامنے رکھیے اور اپنا حساب کیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں. ہر ایک اپنا حساب کرے، اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کس کی صفت ہے. تو کس کے ساتھ سچا ہونا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہوں. جو اپنے ساتھ سچا نہیں وہ بے شعور ہے. وہ اللہ کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس لسٹ کو پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں اور اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ ایک غلط کام کرتے ہیں اور پھر آپ لکھ رہے ہیں نہیں میں نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خود فریبی، سیلف ڈسپشن، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو یہ کس کی صفت ہے؟ سب سے بڑا اپنے حق میں جرم خود کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ دل کی بیماری. تو بیمار دل متقی تھوڑی ہوتے ہیں. یعنی اس لسٹ کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے. آپ اس ایکٹیویٹی کے اوپر لکھ لیجئے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. اگر ہماری جسمانی صحت، یعنی کوئی اگر ہمیں یہ بتائے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائگنوز کر دے اگر کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، تو آپ کو کیا ہوگا اس وقت؟ مثلاً آپ کچھ تھکے تھکے سے رہنے لگے، کچھ بیمار سے، لیکن بظاہر کوئی بیماری بھی نہیں. آپ اپنے چیک اپ کے لیے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور آپ کو رپورٹ ملی کہ آپ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہیں. اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ شوق لگے گا، پریشانی ہوگی، پر شور پریشانی ہوگی. کس کو خطرہ ہے؟ ہارٹ ڈیزیز ہو تو کس کو خطرہ ہوتا ہے؟ جان کو خطرہ. اور اگر ان صفات میں سے ساری یا آدھی یا کچھ حصہ ہمارے اندر ہو، کیا ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں؟ کیا ہمارے انجام کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم شعور سے کام نہ لیں، سچ نہ بولیں اپنے ساتھ، خود کو پھر دھوکہ دیں. وما یخدعون الا انفسہم. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، کیونکہ جو بیمار مانے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں، اس کا علاج کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا.
اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ مت سوچیے کہ میں آپ کے اوپر کو فتویٰ لگا رہی ہوں یا میں آپ کو کچھ، میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو کھول کے سامنے رکھ دینا. یہ آئینہ ہے، خود آئینہ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پہچانیے. ایک طرف ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ جو کہنا وہی کرنا. ایمان والے دنیا سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی لسٹ ہے ساری کو اگر ہم دوبارہ ریوائز کریں تو ان سب کا خلاصہ ایک لفظ میں آتا ہے اور وہ ہے جھوٹ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقت کے بارے میں پہچان کرائی تو آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق. جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پھر جائے، بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پھر جائے، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. خواہ وہ روزہ رکھے، خواہ نماز پڑھے، خواہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. تو ان سب چیزوں کے بیچ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جھوٹ ہے، غلط بیانی. غلط کام کر کے ماننا ہی نہ کہ میں نے غلطی کی ہے. سامنے کچھ، پیچھے کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، کہنا کچھ، کرنا کچھ، اور پھر ماننا بھی نہ. یہاں آپ دیکھیے کہ منافقوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے کہ جب ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو تو وہ مانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کون کہتا ہے ہم فساد کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سارے عمل کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اصلاح سے. ہم تو اچھا کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ. صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا خوش کلام ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کیا بولنے کا انداز ہے، کتنا زبردست ہے. یعنی اتنا امپریس کرنے والا، اتنی اچھے سے بات کرنے والا، جس کو آرٹ آف اسپیچ کہتے ہیں کہ خوب بولنا جانتا ہو، بہترین کمیونیکیشن جانتا ہو، بہت ہی انفلوئنس کرتا ہو لوگوں کو، بہت ہی بظاہر عقل مند نظر آتا ہو. لیکن حال کیا ہے؟ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں. صرف دعوے ہیں، عمل میں کچھ نہیں، صرف باتیں ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں، اور جو کہنا ہے وہ کرنا ہی نہیں. اخلاق صرف ایک پروفیشنل اخلاق بن گیا، صرف دکھاوے کی چیز بن گیا، اندر سے کھوکھلے. اب آپ دیکھیں کہ دین جو ہے نا وہ صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں. اصل بات ہے جب انسان کا معاملہ کسی دوسرے سے پیش آئے، جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی تکلیف دہ بات سنتا ہے، کسی سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی اس پر زیادتی کر جاتا ہے. اس وقت انسان کھلتا ہے اب وہ کیا چیز ہے، اب وہ کیا کرتا ہے. جب اس کی دنیا کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا تو ضرور ہے نا، دنیا کا نقصان دے کے پھر دیکھتا کہ اچھا اب بھی دین کا نام لوگے، اب بھی مجھ سے محبت کرو گے.
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا جاتا ہے نا، ہمیں سب کچھ ملتا جاتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں، جب ہماری مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، یا رب تیرا شکر۔ لیکن اگر کبھی حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، یا دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی نقصان ہو جائے، پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رب تیرا کوئی بھی فیصلہ مصلحت کے خلاف نہیں، تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے، والخیر کلہ بیدیک۔ کیا اس وقت بھی ہم شکر گزار ہی ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے بہت سی ہمارے پاس ہے؟ تو مومن با اصول انسان ہوتا ہے اور منافق بے اصول، جس کی گفتگو میں کوئی احتیاط نہیں، جس کے معاملے میں کوئی امانت نہیں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو سیلف اسسمنٹ کر لیا آپ نے؟ پھر اپنا سکور خود نکال لیجئے، کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو یہی نہ مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں، وہ پھر شعور سے خالی ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو۔ شیطان نے بھی تو غلطی نہیں مانی تھی نا۔ اچھا، جھوٹ کی بنیادی وجہ دل کا بیمار ہونا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جھوٹ ہے ہی یہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ۔ زبان اور دل کے اختلاف کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور منافقت کی بیماری جھوٹ سے ہی جنم لیتی۔ چونکہ قرآن دل پر اترا، تقوی دل کی کیفیت ہے، کفر کا تعلق بھی دل سے ہے، اور منافقت کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اصل میں دل ہی ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا سا دل کے بارے میں آج جانیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ مزید غور و فکر کر سکیں گے۔ اگر آپ انسان کی زندگی کی ابتدا دیکھیں ماں کے پیٹ میں، تو سب سے پہلے جو آرگن کام کرنا شروع کرتا ہے وہ کیا؟ ابھی ہاتھ پاؤں بھی نہیں بنے ہوتے کہ دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے جو آرگن ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ بھی دل ہی۔ آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ نہیں مرتے، جب آپ کا دل کام کرنا چھوڑتا ہے تو آپ زندہ نہیں رہتے۔ گویا دل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہم آرگن ہے، سب سے زیادہ مرکزی، سینٹرل، اور وہ چیز جس پر انسان کی زندگی موت کا انحصار ہے۔ وہ کام کرتا ہے، وہ صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے، انسان زندہ ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے، وہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ گویا آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دل کے ساتھ، اور اگر دل نہیں تو آپ بھی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں دل کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دل کی درستگی کے بغیر ایمان کا تصور نہیں، اور دل بیمار ہو تو منافقت سے چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا۔ فزیکلی اگر ہم دل کو دیکھیں تو انتہائی طاقتور اور انتھک کام کرنے والا مسل ہے۔ یہ چھوٹا سا آرگن ہے جسم میں، ایک مٹھی کے برابر۔ کہتے ہیں عام طور پر ہر انسان کے دل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ جتنی اس کی مٹھی بند ہو کر ہوتی۔ نارملی ایک ایڈلٹ کے اندر 4 انچز لمبا اور 2.5 انچز چوڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر 2 پمپ ہوتے ہیں، یا اس کے 2 حصے ہوتے ہیں جو ایک دیوار سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے اس کے 2 طرفوں میں، اور پھر ایک حصہ خون کو دل میں لاتا ہے پورے جسم کے، اور دوسرا حصہ جسم کو سپلائی کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے گندا خون جسم کا دل میں آتا ہے، پھیپھڑے اس کو صاف کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر وہ پمپ کر کے سارے جسم کو سپلائی کرتا ہے۔
مختلف آرگنز مختلف وقت میں آرام کرتے ہیں، مثلا آپ کا معدہ آرام کرتا ہے یا اور، لیکن آپ کا دل کسی حال میں بھی آرام نہیں کرتا. آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دل کا فنکشن کتنا اہم ہے. پہلی بات تو ثابت ہی ہے کہ زندگی نہیں جب تک دل نہیں، اور اسی طرح اگر دل کام نہیں کرتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو سب سے زیادہ کام جو ہے آپ کے جسم میں وہ دل کا ہی ہے. ایک دن میں تقریباً 100,000 ٹائمز وہ خون پمپ کرتا ہے یا دھڑکتا ہے، اور 13 سیکنڈز میں 1 گیلن خون جو ہے وہ دل کے ذریعے گزرتا ہے. اور اس کا جو یعنی پریشر ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے، یعنی وہ جو پمپ کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کے جسم کے باہر خون پمپ کرے تو تقریباً 6 فٹ اونچا اس کا فوارہ جائے. یعنی اتنی فورسفلی وہ کرتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک بال کی جڑ تک وہ خون آتا ہے. اور اگر وہ صحیح طور پر پمپ نہ کرے تو صحیح طور پر آپ کے جسم میں خون کی سرکولیشن نہیں ہوگی تو آپ صحت مند رہ ہی نہیں سکتے. پھر حیرت انگیز بات یہ کہ ہمارے جسم کے تقریباً 75 to 100 ٹریلین سیلز ہیں، وہ ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ ڈائریکٹلی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ دل کے ساتھ. تو گویا جو دل میں ہے وہ جسم کے ایک ایک، اگر میں کہوں بال تو بال بہت بڑی چیز ہے، ایک ایک سیل تک جاتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل کس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے؟ دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پھر دل اپنے فنکشننگ میں دماغ سے کام لیتا ہے. دل ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کے برین کو، وہ اس کو میسج بھیجتا ہے، پھر وہاں سے نروس سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ آگے کام ہوتا ہے. یعنی دماغ جو ہے وہ دل پہ حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ دل دماغ پہ حاوی ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے لیٹلی ہارٹ انٹیلیجنس کا نام سنا ہوگا، دل کی ذہانت. عموماً تو ہم ذہانت کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ دماغ سے. لیکن ان دونوں کی بہت زبردست کوآرڈینیشن ہوتی ہے، دل اور دماغ کی، اور دونوں ایک سسٹم میں کام کرتے ہیں. دماغ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک، اور ساری انفارمیشن وصول کر کے پھر آگے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور دل کمپیوٹر کی میموری کی طرح، جس سے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور پھر ہارڈ ڈسک جو ہے اس میموری کو کیا کرتی ہے؟ آگے پروسیس کرنے میں مدد دیتی. تو اگر فاسٹ میموری ہو تو پھر کمپیوٹر فاسٹ ہو جاتا ہے، اور اگر میموری کم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارا دل صحت مند ہے، صحیح کام کر رہا ہے، پورا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا. مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جبکہ یہ ساری معلومات ابھی انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عربی کے الفاظ ہیں: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو کہ وہ دل ہے، سن لو کہ وہ دل ہے. کتنی درست اور کتنی سچی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ ایک حدیث ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے، کیا ہوا، کون سا قرآن کی بات ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی اناٹمی پڑھ رکھی تھی، اور نہ ہی کسی کتاب سے اور کسی لائبریری سے اور کسی ویب سائٹ سے آپ نے جا کے کوئی انفارمیشن لی کہ دل کس طرح کام کرتا ہے اور دل کا کیا اثر ہے باقی جسم پر. یہ تو لیٹلی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہر سیل ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی
خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، ایسی من گھڑت باتیں نہیں کرتے. جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ دراصل آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے. تو وحی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو قرآن کے الفاظ میں ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وحی پر مبنی ہے. وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا کہ دل بگڑ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، سارے اعمال بگڑ جائیں گے، اور اگر دل درست ہو تو سارے جسم کی صحیح فنکشننگ شروع ہو جائے گی، باقی سارا جسم بھی ہمارا صحیح کام کرے گا. برین کا کام تو یہ ہے کہ وہ دل کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آئی کیو لیول جو عام طور پر یعنی انسان کی عقل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی 4% انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کے آئی کیو لیول پر منحصر ہے. یعنی کامیاب انسان کی کامیابی میں کتنے % اس کی دماغ یا اس کی قابلیت کا حصہ ہوتا ہے اور کتنے % کسی اور چیز کا. تو دیکھا یہ گیا ہے، ریسرچ یہ بتاتی کہ 4% صرف آئی کیو کا حصہ ہوتا ہے، باقی سارے کا سارا 96% اس کی ایموشنل انٹیلیجنس پر بیسڈ ہوتا ہے، اور اس میں دل کا حصہ ہوتا ہے کہ انسان بہیو کس طرح کرتا ہے، انسان چیزوں کو پرسیو کس طرح کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ نبھانا جانتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھتے ہیں. آخرت اصل کامیابی تو آخرت کے مفلحون تو صرف وہ نہیں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، لیکن اگر صرف دنیاوی کامیابی کو بھی دیکھا جائے تو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونا کافی نہیں. کیا آپ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں تو آپ ضروری طور پر بہت کامیاب انسان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں انتہائی ناکام شوہر، ناکام باپ، ناکام بیٹا، اسے عورتوں کے لیے بھی یوز کر لیجیے، ناکام بیوی، ناکام ماں، ناکام فیلو مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت ایک مصیبت کھڑی رکھنے والا انسان، کیونکہ معلومات تو خوب ہیں اس کے دماغ میں، لیکن انسانوں کے ساتھ جینا یا ان معلومات کو استعمال کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا روحانی طور پر لوگ زیادہ ڈسٹرب ہیں، زیادہ ٹرینکولائزرز کا استعمال ہو رہا ہے بنسبت جسمانی بیماریوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے نا. دماغ نے تو خوب کام کیا لیکن دل بیمار ہے، اور ایکچولی دل جو ہے وہ ایموشنز کی سیٹ ہے، یعنی ہمارے ایموشنز کہاں ہیں؟ دل میں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دل اور دماغ کا باہم لنک تو رہتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دل درست ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، تو دماغ بھی اسی کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. اور اصل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایموشنز کو پہچاننا اور مینج کرنا. ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا غم، غصہ، محبت اور نفرت. ٹھیک ہے، یہ ایموشنز ہیں. جس کو پتہ ہی نہیں نفرت کیا، محبت کیا ہے، غم کیا، غصہ کیا ہے، وہ ایک بے حس انسان ہے، بس اس کو یہ پتا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے. نہ وہ محبت کرنا جانتا ہے، نہ اسے نفرت کا کچھ پتا ہے، نہ کسی غم کا، نہ غصے کا، نہ کچھ. تو وہ تو ایک سینس لیس انسان ہو گیا نا. اب کچھ لوگوں کو یہ ساری چیزیں تو خوب پتا ہوتی ہے، محبت کیا، نفرت کیا، سب، لیکن مار کہاں کھاتے ہیں، تکلیف کہاں اٹھاتے ہیں؟ جہاں ایموشنز کو مینج نہیں کر سکتے. محبت کی تو دیوانے بن گئے، نفرت کی تو پاگل ہو گئے نفرت میں بھی، غم ہے تو وہی منائے چلے جا رہے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں آ رہے، غصہ ہے تو بالکل شیطان بن گئے اس میں حد سے زیادہ، آپ پہ سے باہر. یعنی اگر کسی شیطان کی تصویر دیکھنی ہو تو شدید غصے میں کسی انسان کو دیکھا کرے، اس کی آنکھیں، اس کا منہ، اس کے کان، اس کا سارا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل انٹیلیجنس دماغ کی انٹیلیجنس نہیں بلکہ ہارٹ کی انٹیلیجنس ہے کہ انسان ایموشنز کو پہچانتا بھی اور ان کو مینج بھی کرنا جانتا ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ
عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کا کام صرف دماغ میں ہوتا ہے. تو لیٹلی 2 سائنٹسٹ ہیں یا 2 فزیولوجسٹ ہیں, جان اور لیسی ان کا نام ہے, انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ دل کے اندر تقریباً 40,000 نیورونز ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دماغ ہی صرف معلومات کو سٹور نہیں کرتا بلکہ دل کے اندر بھی. کہا یہ جاتا ہے کہ دماغ کے 3 حصے, ان میں سے جو سب سے اندر کا, جیسے زمین کے 3 لیئرز ہیں, تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ زمین ہی کی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو زمین کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کور اس کا جو ہے. اسی طرح دماغ کے اندر کا ایک حصہ ہے جہاں ڈیزائرز ہوتی ہیں, اس سے باہر کا یہاں ایموشنز ہوتے ہیں. جو باہر کا حصہ بالکل آؤٹر لیئر ہے, یہاں انٹلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہارٹ جو ہے اس کے اندر جو خیال آتا ہے, یعنی جو ہمارے اندر دل میں جو سوچ آتی ہے, جو خیال آتا ہے, وہ جا کر کس کو ٹریگر کرتا ہے؟ یا ڈیزائرز کو, یا ایموشنز کو, یا انٹلیکٹ کو. اور دل جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے, دماغ دل کو نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فیصلے ہم لاجک کی بنیاد پہ نہیں کرتے. کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ہاں, جو دل میں آتا ہے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایکٹیویٹی دل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے. جو ہارٹ ردم ہے, یعنی ہارٹ کا جو ایفیشنسی ہے, یہ جو ہارٹ کا جتنا بہترین کام ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور دماغ بھی اسی حساب سے پھر جسم سے کام کرا لیتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جا کے دماغ پہ پڑتا ہے, اور پھر دماغ جو ہے وہ جسم سے کام ہی نہیں کرا سکتا. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, اگر یہ بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. منافقوں کے دل بیمار ہیں, ان کے دل میں رب بستا ہی نہیں, انہوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں, انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے دماغ کی طرف جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی کس حصے کو جا کے ٹریگر کرتے ہیں؟ مختلف حصوں کو, اور پھر اسی طرح کی سوچ ان کی بنتی ہے دماغ میں, اور پھر وہ سارے جسم اور ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا, زبان تو ایک طرف رہ گئی نا, وہ زبان سے شور مچاتے رہتے ہیں, ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, لیکن چونکہ دل میں نہیں, دل میں کچھ اور ہے, دل میں ڈیزائرز ہیں. اب وہ ڈیزائرز کس کو جا کے ہٹ کریں گی؟ دماغ میں ڈیزائرز کو. اب دماغ بھی کیا حکم دے گا باقی جسم کو کہ کدھر چلو, ڈیزائرز پوری کرنے چلو. اس میں جو دنیاوی خواہشات بھری ہوئی ہیں تو کیا ہوگا, وہ اسی کو جا کر ہٹ کرے گا, اور اسی کے ذریعے پھر ساری خواہشات کے پیچھے انسان دوڑنا شروع کر دے گا. کچھ لوگ بڑے ہی عقل مند بنتے ہیں تو وہ جو دل میں ان کے دنیا کی جو مٹیریلزم ہے یا مادہ پرستی یا دنیا کی محبت, مال و دولت وغیرہ, تو اس کی کیلکولیشنز خوب کر سکتے ہیں, تو وہ جا کے برین کے اسی حصے کو اس کو ٹریگر کرتے ہیں, پھر وہ اسی کے مطابق. اب آپ دیکھیں نا عمل کیسے ہوتا ہے. ہمارے جیب میں پیسے ہیں, ہاتھ نے پیسے نکال کے کسی کو دینے, ہاتھ کیوں نہیں نکالتا؟ کہ اس کو میسج ہی نہیں ملا دماغ سے. دماغ سے میسج کیوں نہیں آ رہا؟ دل نہیں چاہ رہا. اور اگر دل چاہ رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمل بدلے گا کہ نہیں؟ دل بدلے گا تو عمل بدلے گا. لکھ لیجیے اس جملے کو, دل بدلے گا تو عمل بدلے گا. ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ دماغ کے 3 حصوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے, اور اس پر ہمارے ڈیسیژنز پھر بنتے ہیں. کبھی ہم اپنے ایموشنز کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ ایموشنل. کبھی لاجک کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے فیصلے کس پر بیسڈ ہوتے ہیں؟ لاجک پر. کبھی ڈیزائرز کو تو ہمارے فیصلے پھر خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. کبھی جذبات پہ مبنی ہوتے ہیں, کبھی خواہشات پہ مبنی ہوتے ہیں, کبھی عقل پر, وہ لاجک پر مبنی ہوتے ہیں. 2 4 کرتے رہتے ہیں ہم, اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. تو جس دل میں اللہ نور السماوات والارض, اللہ کی پہچان آ جاتی ہے, روشنی آ جاتی, تو پھر وہ دماغ کو بھی روشن کر دیتے. کہتے ہیں نا دل و دماغ کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے. دل روشن ہوا, پاور ہاؤس نے جنریٹ کی الیکٹریسٹی,
ویسے بھی ہارٹ فلی آٹومیٹک ہے، یعنی آپ کو اگر دل کا کام کرنا پڑے، یقین کیجئے کہ آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، 13 سیکنڈ میں 1 گیلن آپ کو پمپ کرنا پڑے ہاتھ سے، اور سارے دن میں تقریباً 1 ٹینکر جتنا خون روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو یہ کام دیا جاتا کہ ساری باڈی کو خون سپلائی کرے تو کیا کرتے؟ قلم سے لکھ تو سکتے نہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں. جو آپ کو زندہ رکھنے والی چیزیں نہیں لکھی جا رہی، بہت دن کام ہی نہیں لیا ہاتھ سے، تو اب دل کا کام بھی ہاتھ کو مل جاتا تو بنتا کیا مسکین کا. آپ چھوڑ دیتے، مرتے ہیں تو مرے، جا رہے ہیں ہم بس. آپ خود سوچیے اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے فلی آٹومیٹک مشین دی آپ کو، جو خود کار ہے، خود کام کرتی اور سارا وقت کام کرتی. آپ تو جا کے آرام کریں گے، لیکن دل تو آرام نہیں کرے گا، اور اس کو جو غذا آج آپ نے دی وہی جا کے سوچے گا. تو جب تک دل نہیں بدلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلا تھا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے تھے، فزیکلی نہیں بلکہ اسپرچولی دھو ڈالا تھا دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا تھا، ہارٹ ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا تھا اور ان کا علاج کیا تھا، اور دل صحت مند ہو گئے تھے. اسی لیے تو صحابہ کے اندر اتنی طاقت تھی، ایسی ایمانی طاقت تھی کہ دریا اور صحرا اور کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنی. اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز رکاوٹ تھی ہی نہیں، اور ہمارے راستے میں اللہ کی طرف جانے میں کیا کیا رکاوٹ؟ ہماری ڈیزائرز، ہمارے ایموشنز، ہمارے انٹلیکٹ، یہ سارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ دل صحیح ٹرانسمیشن کر ہی نہیں رہا، صحیح میسج ہی نہیں دے رہا، صحیح جگہ کو کلک ہی نہیں کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا دل اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کی کیا کاسٹ ہے؟ $2.5 ملین، یعنی $250,000 آپ کو چاہیے اگر آپ کو اپنا دل بدلنا ہے فزیکلی. صرف ایک سرجری نہیں، پہلے سال کی، 1 سال کا، کیونکہ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ اور ختم، وہ تو سلسلہ چل پڑتا ہے نا پھر. تو اللہ کی یہ کتاب آپ کی دل بدلنا چاہتی ہے، کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا نا، کیونکہ کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں لینا چاہتے؟ یہ یقین ہی نہیں کہ اگر یہ نہ ملی تو موت ہے، آخرت کی ناکامی ہے. کیونکہ دنیا میں تو پتا ہے کہ دل نے کام نہ کیا مر جائیں گے. آخرت کے لیے تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ اگر ہمارے دل درست نہ ہوئے اور ان کے مرض دور نہ ہوئے تو ہم مر جائیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہارٹ ٹرانسپلانٹ چھوٹی موٹی ہارٹ ڈیزیز میں نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور چونکہ ان کو احساس ہی نہیں وہ بیمار ہیں، وہ علاج ہی نہیں کرواتے، نہ بدلنا چاہتے اپنے دلوں کو، لہٰذا وہ اسی بیماری میں جیتے رہتے ہیں. تو جس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واقعی بڑھتا ہے، تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے. بڑھتا ہے دل کی بیماری خاص طور پر، جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت. تو یہاں ان خرابیوں کے ساتھ انسانوں کی جو دلوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اینڈ کہاں ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس قدر خوش فہمی، سیلف ڈسپشن کا شکار. اسی لیے سب سے پہلی آیت میں کیا فرمایا گیا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں سب کو، اللہ کو اور بندوں کو، زبان سے بول بول کے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور بڑے ہی ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. جو بیمار یہ نہ سمجھے کہ وہ بیمار ہے، سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ شخص ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے. تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کی طرف توجہ فرمائیں. غفلت کا پردہ دل سے اٹھ کر
قرآن کا نور اس پہ جب پڑھنے لگتا ہے تو پھر ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ صرف پھر کلاس روم کی حد تک کام نہیں ہوتا. اور اسی کیفیت سے انسان دراصل ربانی کی منزل تک پہنچتا ہے. رب کی معرفت کہاں آئے گی؟ دل میں آئے گی. جب دل میں رب کی معرفت، پہچان ہوگی، رب کی محبت ہوگی، سب سے بڑھ کر رب کی قدر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی ساری ٹرانسمیشن؟ دماغ کو. اور پھر دماغ کے عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال تبدیل ہوں گے. دین محض اوپر سے کسی لبادے کے اوڑھنے کا نام نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مخصوص طرح کا لباس پہن لیں یا مخصوص طرح کے کام کرنے لگیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ روزہ رکھے، خواہ سمجھے میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ نہیں مومن، پھر بھی پکا منافق، خالص منافق. کیوں؟ کیونکہ اندر نہیں بدلا، اندر میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. یہ جو اوپر اوپر سے کام ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں. ہم سب کس دھوکے میں رہتے؟ چونکہ فلاں نماز پڑھتا ہے، یا چونکہ فلاں حجاب اوڑھا ہوا ہے، یا فلاں کا اپیرنس بڑا اسلامی ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کھول کے دیکھو تو جھوٹ، فریب، معاملوں میں گڑبڑ، کہنا کچھ کرنا کچھ. اسی چیز نے تو اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، یا نہیں؟ لوگ اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ منافقوں کو سب سے بدترین جگہ پر کیوں رکھنے کا کہا گیا؟ عذاب علیم کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے. میسج کیا ہوا کہ جس کو ہدایت ہی نہ ملی، یعنی منافقت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ہدایت سے محرومی. تو جس کو ہدایت ہی نہ ملی، خواہ وہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہی کیوں نہ رہے، اور وہ بے شعور، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ محروم ہے اصل ہدایت سے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں نا، کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں اتنے نمبر لیے ہوئے ہیں، اتنا جانتے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی ہو سکتی ہے کسی؟ وما یشعرون، شعور بھی کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.